السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جس پر اکثر لوگ غافل ہیں، یعنی قیامت کی نشانیاں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے پہلے کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے کئی ہمارے سامنے پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے کے قریب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے دین کی کمزوری۔ سب سے پہلے نشانی جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے بے دینی، دین کی کمزوری۔ لوگوں میں دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، نمازیں چھوڑ دی گئی ہیں، قرآن کو بھول چکے ہیں اور حرام کو عام چیز سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسرا ہے علم کا خاتمہ اور جاہل لوگوں کا بڑھ جانا۔ علماء کرام دنیا سے جا رہے ہیں اور علم کے تلاش کرنے والے افراد کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دین کے مسائل سے غافل ہیں۔ تیسرا ہے برائی کا فروغ اور فحاشی کا عام ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب برائی اور فحاشی عام ہو جائے گی۔ آج دیکھیں تو فحاشی اور بے حیائی کو ترقی کی نشانی سمجھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے اس کو بڑھاوا دیا ہے۔ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں اور برائی کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ چوتھا ہے عیش و عشرت کا زیادہ ہونا۔ ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غریب اور امیر کا فرق بڑھتا جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ پرتعیش بنانا چاہتا ہے، یعنی عیش پرست ہونا چاہتا ہے۔ پانچواں ہے وقت کا تیزی سے گزرنا۔ آج کا انسان یہ محسوس کر رہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دن، مہینے اور سال جیسے لمحوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چھٹا ہے بڑوں کی نافرمانی اور رشتوں کا کمزور ہونا۔ آج کے نوجوان اپنے والدین اور بڑوں کی عزت نہیں کرتے، رشتے کمزور ہو گئے ہیں، والدین کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کی خدمت کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ ساتواں ہے قدرتی آفات اور زمین کا بگاڑ بڑھنا۔ آئے دن ہم زلزلے، طوفان اور دوسری قدرتی آفات دیکھ رہے ہیں۔ زمین پر ظلم، ناانصافی اور گناہوں کی زیادتی ان چیزوں کا سبب بنتی ہیں۔ آٹھواں ہے عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا اور مردوں کی تعداد کا کم ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ نواں ہے جھوٹ اور دھوکہ دہی کا عام ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جھوٹ بولنے کو برا نہیں سمجھا جائے گا اور لوگ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دہی سے کام لیں گے۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا ایک معمول بن چکا ہے۔ جیسے کاروبار، دوستی اور ہر شعبہ زندگی میں لوگ جھوٹ کو ایک عادت بنا چکے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو ہمیں جگاتی ہے کہ ہمیں سچائی اور دیانتداری کو اپنانا چاہیے۔ دسواں انصاف کا ختم ہو جانا اور ناانصافی کا بڑھ جانا۔ قیامت کے قریب ایک اور نشانی ہے کہ لوگوں میں انصاف کی کمی ہوگی اور ناانصافی بڑھ جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عدل سے دور ہو رہے ہیں۔ دولت مند اور طاقتور لوگوں کو انصاف ملتا ہے لیکن غریب اور کمزور کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی دعوت دیتی ہے۔ 11واں ہے والدین کے بجائے دوستوں کو اہمیت دینا۔ آج کے معاشرے میں نوجوان اپنے والدین کے بجائے دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں ان سے مشورہ لیتے ہیں۔ والدین کے بات کو بھلانا اور دوستوں کے مشوروں کی اہمیت دینا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں والدین کی عزت اور ان کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ 12واں علم کے بغیر باتیں کرنے والے لوگ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بغیر علم کے بات کریں گے اور دینی مسائل پر اپنی رائے دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی عالم دین بنا بیٹھا ہے اور اپنی ناسمجھی سے دین کے مسائل میں رائے دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صحیح علم حاصل کریں اور بغیر علم کی بات کرنے سے بچیں۔ 13واں ہے دین کے معاملے میں سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دین کے معاملے میں سستی ہو جائے گی۔ لوگ نماز، روزہ اور دوسرے فرائض میں غفلت برتیں گے۔
یہ بھی ہمارے دور کی حقیقت ہے کہ لوگ دنیاوی امور میں مگن ہیں اور دین کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ نشانی ہمیں دین کی اہمیت اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ 14واں، جھوٹے نبیوں کا ظہور۔ ایک اور نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے اور دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے اور جو بھی اس کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تاریخ میں کئی جھوٹے نبی آئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں دین کی صحیح تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ 15واں ہے زمین میں فتنہ اور فساد کا بڑھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنہ اور فساد بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں فساد اور ظلم کا بازار گرم ہے۔ قومیں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہیں اور امن کا نام و نشان نہیں ہے۔ 16واں ہے مسلمانوں کا دشمنوں کے ہاتھوں کمزور ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے مگر وہ کمزور ہوں گے اور ان کے دشمن ان پر قابو پا لیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور دشمن ان پر غالب آ چکے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ 17واں ہے لوگوں کا دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو جانا۔ آج کل لوگ اپنے خوابوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کو بھول چکے ہیں۔ مال و دولت کی محبت بڑھ گئی ہے اور لوگ دنیا کو اپنی آخری منزل سمجھ رہے ہیں۔ یہ نشانی ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ 18واں ہے امین لوگوں کا ناپید ہونا اور خیانت کا بڑھ جانا۔ قیامت کے قریب لوگ اپنی امانتوں میں خیانت کریں گے اور امانت دار لوگ ناپید ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امانت داری کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ دوسروں کا حق مارنے کو تیار ہیں اور دیانت داری کا فقدان ہے۔ 19واں عظیم فتنوں کا آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے آئیں گے جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا، فحاشی اور جدید تہذیب کے نام پر ایسے فتنے ہمارے درمیان موجود ہیں جو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ یہ فتنے ایمان کے لیے خطرہ ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ دوستو، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت قریب ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ نشانیاں ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی لانی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ کے قریب ہونا چاہیے۔ آج ہی سے نیک اعمال شروع کریں، اللہ کی عبادت کریں اور قیامت کی تیاری کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قیامت کی نشانیوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نشانیوں کو سمجھنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ضرور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کریں اور میری اصلاح ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔